سورہ رحمان کی تلاوت کرے۔ ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان، سورت نمبر 55۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن۔ السلام علیکم، میں ہوں عباس جان بنگش۔ آج ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے اپلیکیشن ریویو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویسے تو ہم اکثر بہت سارے اپلیکیشن استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے اپلیکیشن کے بارے میں بتاؤں کہ میں نے جیسی اس اپلیکیشن کو دیکھا، اس کو چیک کیا، اس کو ٹیسٹ کیا، یقین مانے اگر میں یہ کہوں کہ آج کل کے دور میں یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ یہ ہمارے ایک پاکستانی بھائی ہے زاہد حسین چیپا صاحب، ان لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے ایک اپلیکیشن کریٹ کیا ہے اسلام 360 کے نام سے۔ یقین مانے ویسے قرآن مجید کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے پلے سٹور میں بہت سارے اپلیکیشن موجود ہے، لیکن یہ والا اپلیکیشن جو میں نے دیکھا یہ بہت زبردست ہے۔ ضروری سمجھا کہ اپنا ایک اسلامی فریضہ سمجھا کہ میں وہ اپلیکیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہو۔ جی ناظرین، تو اپلیکیشن انسٹال کرنے کے لیے ہمیں جانا ہوگا پلے سٹور۔ پلے سٹور یہاں اوپر ہم نے لکھنا ہوگا اسلام ISLAM 360۔ یہ سب سے اوپر جو آ رہا ہے یہ والا ہے، یہ ہم نے آلریڈی انسٹال کیا ہوا ہے، تو ہم اس کو ابھی کرتے ہیں اوپن۔ اسلام 360 یہ اس کا فرسٹ یوزر انٹرفیس ہے۔ یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کیلنڈر ہے، انگلش کا بھی اور اسلامک بھی، اور نیچے جو ہے یہ عشاء لکھا ہوا ہے، نیکسٹ از فجر، کیونکہ ابھی ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی ہے آلریڈی، تو اب یہ نیکسٹ جو نماز وہ بتا رہا ہے کہ وہ کتنی بجے ہوگی، یعنی صبح 5:28 پہ صبح کی نماز ہوگی۔ اس کے نیچے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وائس کمانڈ کا آپشن ہے، یہاں پہ آپ اس کو جو بولیں گے یہ وہی کر کے دکھائے گا۔ فار ایگزامپل اس کو میں کمانڈ دیتا ہوں، وائس کمانڈ، سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں جی، الرحیم۔ سورہ یاسین، سورت نمبر 36۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین۔ جی جناب، تو آپ نے دیکھ لیا، اس میں ہم مزید بھی مختلف کمانڈ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، ہمیں اس کا رزلٹ دے گا۔ اچھا، اب ہم جاتے ہیں نیچے، یہ ہے قرآن، ہم قرآن کی سیکشن پہ جاتے ہیں، یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں، یہ ہے قرآن۔ پہلے تو یہ چیک کر لیں کہ یہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک مکمل قرآن، یعنی 114 سوروں کا مکمل قرآن مجید یہاں پہ موجود ہے۔ ہم جس سورت کو بھی اوپن کرنا چاہیں اس کو ہم اوپن کر سکتے ہیں، وہ بھی اردو ترجمے کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پارے کے حساب سے تلاوت کرنی ہے تو بائی پارا آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ الف لام میم کا ہے، سیکول ہے، تلک رسول ہے، یہ نمبرنگ بھی لکھی ہوئی ہے، 30 پارے ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ پلے کا آپشن ہے، یہاں پہ میں پلے کرتا ہوں۔ اونلی عربک یا عربک وتھ ٹرانسلیشن یا اونلی ٹرانسلیشن، میں کہتا ہوں کہ عربک وتھ ٹرانسلیشن۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله۔ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا، یہ اب اس نے قرآن مجید کی تلاوت بھی شروع کی، اور اس کے آیات پورے ہونے کے بعد اس کا ترجمہ بھی اردو میں آپ ہمیں سنائے گا۔ تو اس کے بعد سرچ کا آپشن ہے۔ ویسے تو اس سافٹ ویئر کی ہر چیز بہت بہترین ہے، لیکن مجھے جو سب سے زیادہ جس کی مجھے ضرورت تھی وہ یہ والا آپشن ہے، یعنی یہاں پہ مثال کے طور پہ کسی ٹاپک کے اوپر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر کس بارے میں، یعنی کہاں پہ آیا ہے اور کتنی بار آیا ہے، تو آپ وہ اس سیکشن میں وہ سرچ کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے اور کیا آسانی ہوگی کہ ہمیں آپشن جو ملتے ہیں وہ انگلش
اردو، رومن اردو، عربک اور ہندی، یہ سارے آپشن ہمارے لیے اویلیبل ہے۔ فار ایگزامپل میں اردو میں لکھتا ہوں، یہاں پہ تفسیر جو ہے وہ، کیونکہ یہ اپلیکیشن جو ہے یہ کسی خاص مسلک کے لیے نہیں بنا ہے، اس میں تمام مسلمانوں کے عقائد کو مد نظر رکھتے ہوئے کریٹ کیا ہوا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نگہداشت یعنی اہل سنت والجماعت ہے، اہل تشیع ہے، بریلوی ہے، یہ جتنے بھی ہمارے مسلمانوں میں جتنی بھی عقائد ہے ان سب کے مطابق ان لوگوں نے بہت بڑی کوشش کی ہے کہ اس کی تفسیر اس میں موجود ہے، جیسے کہ طاہر القادری صاحب، تفسیر مودودی صاحب، محمد حسین نجفی صاحب، یہ سب کی تفسیر جو ہے یہاں پہ موجود ہے۔ فار ایگزامپل میں محمد حسین نجفی صاحب کا یہ سلیکٹ کر کے میں یہ ڈن کرتا ہوں، ابھی میں لکھتا ہوں یہاں پہ مثال کے طور پہ اردو میں نے سلیکٹ کیا ہے، تو یہاں پہ میں اردو میں نکاح، میں دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید میں نکاح کا ذکر کہاں پہ آیا ہے، سرچ، یہ جناب سیکنڈوں میں، یہ بغیر انٹرنیٹ کی بھی مطلب آپ یہ اس کو سرچ کر سکتے ہو۔ یہاں پہ یہ قرآنی آیت ہے اور یہ ترجمہ، اے مسلمانوں خبردار مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اور آگے کا مکمل ترجمہ۔ ہاں یہاں پہ ایک بات اور، اکثر دوستوں کے پاس ہو سکتا ہے اردو کا کی بورڈ نہ ہو، ان کے پاس انگلش کا کی بورڈ ہو، تو اب انگلش میں اس کو انگلش بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ آپشن دیا ہے رومن اردو۔ رومن اردو یہ بہت آسان، جیسے کہ ہم چیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں وہی طریقہ ہے۔ فار ایگزامپل میں نے نکاح کا جو وہ لفظ لکھا تھا اردو میں، نکاح NIKAH آئی تھنک اس طرح کا سپیل آئے گا، سرچ کرتے ہیں، وہی نکاح کا رزلٹ یہاں پر بھی آ گیا، لیکن فرق صرف اتنا ہے، عربی وہی ہے، ترجمہ وہاں پہ اردو میں تھا، یہاں پہ رومن اردو میں ہے، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ رومن میں آ گیا۔ اب نیکسٹ ٹرائی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اس بار ہم لکھتے ہیں روزہ، ROZA، روزہ، یہ دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، یہ عربی اور یہ اس کا ترجمہ، یہ رومن اردو میں۔ ہم واپس جاتے ہیں، اس بار ہم لکھتے ہیں فار ایگزامپل جھوٹ، قرآن مجید میں جھوٹ کا ذکر کتنی بار آیا ہے اور کہاں کہاں پہ اور کیا حکم دیا گیا ہے۔ 29 ریکارڈز فاؤنڈ، یعنی 29 جگہوں پہ جھوٹ کا ذکر ہے، سورہ نمبر، آیات نمبر کے ساتھ۔ یہ دیکھیں جہاں پر بھی جھوٹ کا ذکر، یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ جھوٹ کا ذکر آیا ہے، جہاں پر بھی یہاں پہ جھوٹ ہے، جہاں پر بھی جھوٹ کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں، اس کا رزلٹ یہ ہمیں دکھائے گا۔ اس میں ایک چیز اور ہے کہ یہ ہمیں نماز کے اوقات بھی بتاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اس سے پوچھ کے دکھاتے ہیں، نماز کے اوقات بتائیے پلیز۔ یہ دیکھیں جی، یہ نماز کے اوقات، سن رائز اور سن سیٹ، یہ بھی ہمیں دکھایا، یہ ہمارے علاقے کے مطابق ہے۔ ایک چیز آپ نوٹ کر لیں، یہ دیکھیں پارا چنار، چونکہ میں اس وقت پارا چنار میں ہوں تو یہاں پہ یہ لوکیشن کے حساب سے یہ دکھا رہا ہے۔ اگر آپ کسی اور سٹی، کسی اور ملک میں ہے تو آپ کو اپنے کنٹری، شہر کے حساب سے یہ بتائے گا۔ ایک بہت زبردست آپشن ہے، جو بندہ لکھ نہیں سکتا اس کے لیے بہت آسانی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ یہ ہمیں قبلہ کا رخ بھی دکھائے گا اپنے محل وقوع کے حساب سے۔ اگر ہم یہاں قبلہ پریس کر لیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ ہمیں قبلے کی سمت بھی یہ دکھائے گا، لیکن اس کے لیے ایک چیز ہے کہ آپ کو موبائل جو ہے وہ نارتھ کے حساب سے بالکل فلیٹ سرفیس پہ رکھنا ہوگا، تو یہ GPS کی مدد سے یہ آپ کو قبلہ کا رخ بتانے کی یہ ٹرائی کرے گا۔ دوستو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ایڈز وغیرہ آتے ہیں، چونکہ یہ ایک فری ورژن ہے تو اس لیے اس پہ ایڈز آتے ہیں۔
ادروائز آپ اس کو پرچیز کر کے اس کار خیر میں آپ حصہ لے سکتے ہو۔ جی دوستو، تو اس میں ایک چیز اور کہ ہم قرآن مجید کا جو فونٹ سائز ہے وہ بھی ہم بڑا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اکثر دوستوں کی نظر کمزور ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں پڑھ پاتے، تو اس کے لیے آپ یہاں سیٹنگ پہ جائیں گے، سیٹنگ پہ یہاں پہ عربک فونٹ سائز، یہ بائی ڈیفالٹ ان لوگوں نے 80 پہ رکھا ہے، 80 پکسل پہ، لیکن اس کو آپ بڑھا سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ میں ٹرائی کرتا ہوں، میں یہاں تک کرتا ہوں، اب بیک جاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ اس کی سائز بھی یہ بڑی ہو گئی ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس کی ریزولوشن بھی خراب نہیں ہوئی ہے، ریزولوشن۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے عربی کی جو فونٹ ہے اس کی سائز تو بڑھ گئی ہے، لیکن جو اردو ہے وہ ابھی تک چھوٹے سائز میں ہے، تو ہم اس اردو ترجمے کو بھی ہم بڑا کر سکتے ہیں۔ دوبارہ ہم سیٹنگ پہ جائیں گے، یہاں پہ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر فونٹ سائز، اس کو بھی ہم زیادہ کرتے ہیں تقریباً 139۔ اب واپس آ کے چیک کرتے ہیں، یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ یہ مکمل اس کی فونٹ سائز جو ہے وہ لارج ہو گئی، اب ریڈ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ہم واپس 80 پہ اور یہ 70 پہ لاتے ہیں، یہ اسی سائز میں دوبارہ آ گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ اپلیکیشن انسٹال کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئے ریویو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔